کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. پیپلز پارٹی کا دور تھا. آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے. پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنے. تو اس وقت بھی ملک میں کرپٹ پریکٹسز تھیں, کرپشن تھی ملک میں, اور خود آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب یہ بھی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھے. ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ نیب تھی, نیب کی کوئی انکوائری آ جاتی تھی, کوئی انویسٹیگیشن آ جاتی تھی, ایف آئی کی کوئی انکوائری آ جاتی تھی, انویسٹیگیشن آ جاتی تھی, یا پھر جرنلسٹ جو انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے یا وہ جرنلسٹ جن کا نام رہا ہے ان کی طرف سے رپورٹ آ جاتی تھی, جس سے پتہ چلتا تھا کہ ملک میں کرپشن کافی ہے اور ملک میں کرپشن میں ملک کے حکمران بھی ملوث ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے, 2013 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. پھر نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے. پھر نواز شریف صاحب کے دور میں کرپشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, قائم و دائم رہتی ہے. نواز شریف صاحب بھی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے جاتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیب کی انکوائری آ جاتی ہے, انویسٹیگیشن آ جاتی ہے, ایف آئی اے کی انکوائری آ جاتی ہے, انویسٹیگیشن آ جاتی ہے, یا پھر کوئی جرنلسٹ کچھ چیزیں لے کے آ جاتا, دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ آ جاتا تھا. پھر پتہ چلتا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ شخص اس طرح کے کرپشن میں ملوث ہے. اب عمران خان صاحب کا دور آ جاتا ہے. جیسے پہلے دو ادوار کی میں بات کی, پیپلز پارٹی کے دور کی بات کی اور مسلم لیگ نون کے دور کی بات کی, اسی طرح سے عمران خان صاحب کا دور آیا تھا. عمران خان صاحب کے بھی دور میں کرپشن جو تھی پورے ملک میں پنپتی رہی, اضافہ ہوا. بلکہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ یا ان کے ساتھی یا ان کی کیبنٹ یا ان کے مشیر وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی چیز میں ملوث رہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں بھی ایسے ہی پتہ چلے گا نا کہ نیب کی کوئی انکوائری آ گئی جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیب یہ انکوائری کر رہی ہے عمران خان صاحب پہ یا ان کے ساتھیوں پہ. ایف آئی اے کی انکوائری سامنے آ جاتی ہے, انویسٹیگیشن سامنے آ جاتی ہے, یا پھر کوئی جرنلسٹ کوئی دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ سامنے آیا تھا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب بھی اس دور میں کرپٹ پریکٹسز رہی ہیں, اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی کرپٹ پریکٹسز میں یا تو ملوث رہے یا سرپرستی کرتے رہے یا پھر ان کی نیگلیجنس تھی. ایک چیز کا ذکر عمران خان صاحب اپنے دور میں کرتے رہے, مسلسل کرتے رہے, ایک ادارے کا ذکر کرتے رہے. وہ کون سا ادارہ تھا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بار بار ہر ایک موقع پر عمران خان صاحب نے ذکر کیا, میڈیا سے بات کرتے ہوئے, ٹیلی ویژن پہ, اخبارات میں, جلسوں میں, کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس جب آتی تھی تو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھی اور تحریک انصاف باقاعدہ سی پی آئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی تھی کہ اس ملک میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, دیکھیں اسکور کیا دیا ہے, کس اسکور پہ پاکستان کھڑا ہے. اب جب عمران خان صاحب کا اپنا دور آتا ہے 2019 سے 2022 کا دور, تو کیا کرپشن ختم ہو گئی تھی؟ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس خاموش ہو گئی تھی؟ نہیں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہر سال آتا ہے, اور دنیا کے ممالک ہوتے ہیں, تمام کے تقریباً تمام کے تمام ممالک کے بارے میں وہ ایک سکور بتاتی ہیں کہ یہ کرپشن کے حوالے سے کس سکور پہ کھڑے ہیں, ان کا سکور کیا ہے. اب جب کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب قائم ہوتی ہے 2013 میں اور 2018 تک, تو کرپشن میں جو پاکستان پورے ملک کی کرپشن میں 5 سکور سے بہتری آتی ہے. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا دور شروع ہوتا ہے 2019 سے 2022 تک, تو کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹس کے حوالے سے 5 سکور سے بدتری آ جاتی ہے, یعنی مزید کرپشن پھیل چکی ہے. عمران خان کے دور میں کرپشن مزید پھیل چکی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب خود بار بار کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا حوالہ دیتے رہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے رہے. اسی رپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اس رپورٹ میں یہ تھا کہ جب 2013 نواز شریف مسلم لیگ نون کا پہلا سال تھا تو 28 سکور پہ ہم تھے. 2014 میں 29 سکور پہ چلے گئے, 1 سکور کی بہتری آ گئی.
2015 میں 30 پہ چلے گئے, ایک اور سکور کی بہتری آ گئی. 2016 کو ہمارے بارے میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ میں کوئی مینشن ہی نہیں ہے, مسنگ ہے. 2017 میں 32 کا سکور آتا ہے, یعنی کہ 2 پوائنٹ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں کرپشن کے حوالے سے ملکی معاملات. پھر 2018 آخری سال تھا تو 33 پہ سکور آ جاتا ہے, یعنی کہ مزید بہتری آتی ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے حوالے سے ملکی صورتحال میں جو کرپشن ہے پورے ملک میں اس حوالے سے. اب عمران خان صاحب کا دور آیا تھا 2019 سے آنورڈ, تو پہلے سال میں 32 پہ کرپشن آ جاتی ہے, یعنی کہ 33 پوائنٹ سے 1 پوائنٹ نیچے آ جاتی ہے, ایک سکور نیچے آ جاتا ہے, مزید حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر 2020 میں 31 کے پوائنٹ پہ 31 کے سکور پہ چلی جاتی ہے اور مزید حالات خراب ہو گئے کرپشن کے حوالے سے. 2021 میں 31 پر ہی رہتی ہے, لیکن 2022 جو آخری سال تھا عمران خان صاحب کے دور کا, تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سکور 28 پہ آ چکا ہوا تھا, یعنی کہ بہتری کی بجائے بدتری ہو رہی تھی, کرپشن بڑھ رہی تھی. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا, میں انہی رپورٹس کا حوالہ دے رہا ہوں جو 2013 تک عمران خان جن کا حوالہ دیتے رہے. وہ ہمیشہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے اوپر آتے تھے, گورنمنٹ پہ چڑھ جاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھیں کرپشن کتنی پھیل چکی. اب اس معاملے میں کیا ہے, 5 سکور مزید بدتری آئی ملک میں کرپشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دور میں. اس کے بعد ایک اور حوالہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ہم میڈیا والے شور مچایا تھا. کس پہ مچایا تھا؟ 2016 کے پاناما پیپرز پہ. کیوں شور مچایا تھا؟ اس میں میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے, ان کے بچوں کا نام پاناما پیپر میں آ گیا کہ ان کے لندن میں فلیٹس ہیں جو انہیں ظاہر ہی نہیں کیے تھے, آف شور کمپنیز کے ذریعے حاصل کیے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بڑی بری بات تھی, بڑی لیدے ہوئی. عمران خان صاحب بھی اسی طرح چڑھے جیسے ہم لوگ چڑھتے تھے. میڈیا کے پاس بھی بات آنی چاہیے نا, پھر میڈیا بھی آگے بڑھتا ہے. اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ پاناما پیپر آئی سی جے نے ریلیز کر دیا, اور نواز شریف صاحب کا اپنا نام نہیں تھا, لیکن نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام تھا. مریم نواز کا نام تھا, حسین نواز کا نام تھا, لندن کے فلیٹس کا نام تھا. اور کہا گیا کہ آف شور کمپنیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اپنی دولت, اپنے اثاثہ جات چھپائے جائیں اور ٹیکس کی چوری کی جائے, اسی لیے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں, جس کے الٹیمیٹ بینیفیشری کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کمپنی ہے کس کی, یہ پیسے ہیں کس کے, یہ اثاثہ جات ہیں کس کے. اب عمران خان صاحب کے دور میں پنڈورا پیپر آتے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں پاناما پیپر آئے تھے, اسی طرح عمران خان صاحب کے دور میں پنڈورا پیپرز آتے ہیں. عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے پنڈورا پیپر میں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا, عمران خان صاحب کے وزیروں کا, عمران خان کے مشیروں کا, اور عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف کی فنڈنگ کرنے والوں کے نام پنڈورا پیپر میں تھے کہ ان لوگوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں جس کو چھپایا ہوا ہے. اس میں کون کون تھے؟ شوکت ترین صاحب تھے پنڈورا پیپر میں, جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے, مشیر خزانہ تھے. مونس الہی صاحب تھے, مونس الہی صاحب کا نام تھا. مونس الہی کون ہے؟ آج کے دور کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی. اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کیسے بنے؟ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنے. پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ہوتی تو پرویز الہی صاحب کے پاس تو صرف 10 ایم پی ایس تھے. پھر چوہی پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی وائف کا بھی ذکر, اہلیہ کا ذکر بھی پنڈورا پیپرز میں آتا ہے. خسرو بختیار اور ان کی فیملی, ان کا نام بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 2 ایسے ڈونرز ہوتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی جو فورن فنڈنگ ہوئی تھی اس میں لاکھوں ڈالر دیے تھے. وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک عارف نقوی صاحب تھے اور دوسرے طارق شفیع صاحب تھے. اب عمران خان صاحب نے, اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں, آئی سی آئی جے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پنڈورا پیپر پاناما پیپر سے بڑا سکینڈل ہے. یہ آئی سی آئی جے کہہ رہی تھی کیونکہ آئی سی آئی جے نے پاناما پیپر لیک کیے تھے, آئی سی آئی جے نے پنڈورا پیپر لیک کیے. تو آئی سی آئی جی یہ کلیم کر رہی تھی کہ یہ بڑا سکینڈل ہے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے, موازنہ کیا جائے پاناما پیپر کے ساتھ. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں انکوائری کروں گا,
یہ میرے کچھ ساتھیوں کا نام بھی ہے، میرے مشیروں کا نام بھی ہے اور میرے وزیروں کا نام بھی ہے، تو میں دیکھوں گا۔ تحقیقات ہوں گی، بالکل ہوگی تحقیقات، کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ ہیں ان کے معاملات اگر اس طرح کے باہر آئے تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ اب یہ بات ہوئی، اس میں شوکت ترین صاحب نے اپنا موقف پیش کیا تھا ICIJ کو۔ موقف بڑا مزیدار تھا۔ موقف یہ تھا کہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے انویسٹر مل گیا تھا جو میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک آف شور کمپنی بناتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہوا کہ وہ چاہ رہا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ طارق بن لادن۔ اب طارق بن لادن کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ اسامہ بن لادن کا ستیلا بھائی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا یہ ستیلا رشتہ دار ہے۔ طارق بن لادن، اس کے ساتھ شوکت ترین صاحب کی پارٹنرشپ ہوتی ہے اور آف شور کمپنی بنتی ہے۔ پھر شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے ڈکلیئر کرتا رہا ہوں۔ اب وہ ڈکلیئر کیسے کرتے رہے کہ 2008 سے دعویٰ تھا، یہ موقف میں انہوں نے اپنا پیش کیا تھا شوکت ترین صاحب نے، کہ 2008 سے اپنے اثاثہ جات جو میں ڈکلیئر کرتا تھا اس میں یہ کمپنی بھی تھی۔ لیکن کتنا عرصہ ہو گیا پناما پیپر کو آئے، کتنا عرصہ ہو گیا، عمران خان صاحب کی حکومت کتنا عرصہ رہی، اس دوران پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 700 پاکستانی جن کا نام پنڈورا پیپر میں تھا، پناما پیپر میں صرف 400 پاکستانیوں کا نام تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ نواز شریف کے بچوں کا نام آ گیا، اس وجہ سے ہمارا انٹرسٹ اس میں بڑھ گیا۔ سالوں میں، جن سالوں میں عمران خان صاحب کی حکومت رہی، ہمیں نہیں پتہ لگا کہ پنڈورا پیپر میں جن جن لوگوں کے نام ہیں، جن جن کی کمپنیوں کے نام ہیں، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے بارے میں حکومت نے کیا کیا، کون سی تحقیقات ہوئی، کون سی انویسٹیگیشن ہوئی، کون سی ایگزامینیشن ہوئی، کیا FBR نے کی، FIA نے کی، نیب نے کی، کوئی، اور یہ پتہ چلا کہ یہ آف شور کمپنیاں بنائی کیسے گئی تھیں۔ ایسے ہی جیسے میاں نواز شریف کے اوپر ہوا تھا کہ JIT بن گئی تھی، پھر JIT نے رپورٹ سبمٹ کرتی، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا رہا، پھر نواز شریف نااہل ہو گئے، نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو، ان کی بیٹی کو، ان کے داماد کو سزا بھی ہوگی احتساب عدالت سے۔ لیکن یہ پنڈورا پیپر میں جن لوگوں کے نام تھے ان میں کوئی تحقیقات نہیں ہونی تھی۔ کیا اگر عمران خان صاحب ہوتے تو پھر تحقیقات ہوتی ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھی تھے، مشیر تھے، وزیر تھے، کوئی تحقیقات نہیں ہونی تھی۔